اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صبر سے کام لیے، ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، دوسرے لوگوں پر دھیان نہ دیجیے۔ مطلب یہ اتنے خاص لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو حکم دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے کہ میرے ان بندوں سے اپنی نظریں نہ پھیرنا۔ ان بندوں میں ایسی کیا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا خاص مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی اپنے نفس کو روک کر رکھیے، صبر سے کام لیجیے میرے ان بندوں کے ساتھ جو مجھے اپنے رب کو دن میں اور رات میں پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کو آواز لگاتے ہیں، یعنی اس کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یریدون وجہہ، اس رات اور دن کی جو ان کی محنت ہے اور کوشش ہے اور جو ان کا یہ شغل ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رب کی توجہ ان کی طرف ہو جائے، ان کے رب کی رحمت، ان کے رب کی رضا ان کو مل جائے۔ وہ اسی کوشش میں اپنا دن اور رات لگائے رکھتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کام میں ہوتے ہیں اور ان کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی حیرت میں کیوں ہیں، آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ بولے آج میں نے بہت حیرت انگیز بات دیکھی ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کو حرم میں دیکھا جو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا اور وہ دنیا مانگ رہا تھا، اور ایک نوجوان کو بازار میں تجارت کرتے ہوئے دیکھا، بزنس کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اپنی اس تجارت کے درمیان بھی اس کا دل اللہ کو نہیں بھولا تھا، اسے دنیا میں بھی اللہ یاد تھا اور اسے اللہ کے گھر میں جا کے دنیا یاد تھی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، دنیا کے کاموں کو منع نہیں کیا گیا، لیکن دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کام کیے جائیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور سکون بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کو نمازوں میں بھی یاد کرتے ہیں، نمازوں کے باہر بھی یاد کرتے ہیں، دن اور رات یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو وقت دینا ہے، اپنے نفس کو ان کے پاس روک کر رکھنا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت کا یہ انداز اپنایا جا رہا ہے ان بندوں کے لیے۔ تو سوچیں، اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیر لیے، ان سے آگے نہ جائیں آپ کی نظریں، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کو ڈھونڈتے ہوئے آپ ان سے نظریں پھیر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق اور کردار کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اس کے باوجود اپنے ان بندوں کی اہمیت بتانے کے لیے یہ انداز اپنایا گیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زندگی کی زینت سے، خوبصورتی سے کیا لینا دینا تھا؟ اس لیے یہ انداز اپنایا گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کی خاصیت بتانی تھی، ان کا مقام اپنے نزدیک بتانا تھا کہ میرے لیے مجھے یاد کرنے والے بندے بہت خاص ہیں، مجھے پکارنے والے بندے بہت خاص ہیں۔ اور پکارنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر قرآن ہے، پھر ہر وہ چیز جو اس کی طرف لے جائے، ہر وہ شخص جو اس کی یاد دلائے، ہر وہ بات جو اللہ کی یاد دلائے، ہر وہ خیال جس میں اللہ ہو، ہر وہ وقت جس میں اللہ کا کام کیا جائے، ہر وہ کام جو اللہ کو حاضر مانتے ہوئے کیا جائے، سب اللہ کی یاد ہے۔ پھر وہ تجارت ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، کہیں پر آنا جانا ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں تو اس کی دنیا دیکھ رہے ہیں، اس کی بنائی ہوئی دنیا دیکھ رہے ہیں، سب کا سب نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ایسے بندے بن جانا
بہت ضروری ہیں اور بہت بڑا مقام ہے۔ تو ایسا بندہ اگر ہمیں کہیں دکھتا ہے تو ہمیں اس کی کتنی عزت کرنی ہے، اب یہ ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ جب نبی سے تربیت کا یہ انداز اپنایا جا رہا ہے تو ہم عام لوگوں کو کتنی ان کی اہمیت کرنی چاہیے، ان کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں خود بھی ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ مقام حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس کوشش میں لگا دے کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس کے لیے ہر وقت ہمارے دل میں خیال ہو، یاد ہو اس کی، تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ مقام حاصل کر سکیں۔